بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دو ٹوینز بہنوں کی رلا دینے والی کہانی جن کا نام ڈیزی اور وائلٹ ہلٹن تھا۔ ڈیزی اور وائلٹ ہلٹن دونوں پیدائش سے ہی جسم سے جڑی ہوئی بہنیں تھیں۔ ان کا جنم 20ویں صدی کے آغاز میں انگلینڈ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کو سائمیز ٹوینز کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا۔ دوستو، یہ دونوں بہنیں کولے کے قریب سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، جبکہ جنم کے بعد ڈاکٹروں نے الگ نہ کرنے کا کہا، کیونکہ ان کے نزدیک اگر الگ کرنے کے لیے آپریشن کیا گیا تو ایک یا دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ مگر آج ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر آسانی سے الگ کر دیتا، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ مگر موجودہ دور کے کچھ جڑواں بچے جیسے ایبی اور بریٹنی کو کوئی چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتا۔ دوستو، ان جڑواں بہنوں کی یہ کہانی بے شک رلا کر رکھ دے گی، کیونکہ مشکلات کا لامحدود سلسلہ ان بچیوں نے جنم کے وقت سے ہی برداشت کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ان کا جنم ہوا تو دونوں کو جڑواں دیکھ کر ماں نے اپنانے سے ہی انکار کر دیا۔ 3 سال تک یہ اسی اسپتال میں رہی جہاں ان کا جنم ہوا تھا۔ مگر دوستو، 3 سال سے جوانی تک ان لڑکیوں نے کئی ٹی وی شو میں حصہ لیا، کئی فلموں کی زینت بھی بنی۔ اس کے علاوہ 1920 سے 1930 تک یہ دونوں بہت زیادہ مشہور بھی ہو چکی تھی۔ دوستو، اصل میں اس کہانی کے پیچھے جو راز ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اس کو سننے کے لیے ہاتھ رومال میں رکھ لیں، یقیناً آپ کو رلا دے گی، کیونکہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا آپ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین شخص تصور کریں گے۔ دراصل ان کا جنم ہوا تھا تو ماں نے اپنانے سے ہی انکار کر دیا تھا، مگر ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ یہ دونوں بچ ہی نہیں پائیں گی۔ اس کے علاوہ جب ان کی ماں کیٹ نے ان کو جنم دیا تو اس وقت اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس دور میں برطانیہ میں اگر معذور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو شیطان سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، 3 سال کی عمر کے بعد دونوں بچیوں کو ایک عورت جس کا نام میری ہلٹن تھا اس کو بیچ دیا گیا، مگر بدقسمتی سے یہاں بھی دونوں بچیوں کو پیار نصیب نہ ہوا، بلکہ میری نے دونوں لڑکیوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کے بعد میری ان کو ایک لمبے عرصے تک اپنے شو میں کھڑا کرنے لگی۔ وہ ان لڑکیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ امیر لوگوں کے سامنے ناچنے کے لیے بھی یہ لڑکیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ اس دوران سگریٹ اور سگار بھی پلایا جاتا رہا۔ دوستو، اتنا ہی نہیں بلکہ جب یہ لڑکیاں جوان ہوئی تو میری کے دوست بھی ان کو استعمال کرتے رہے۔ میری ایسا کر کے خوب پیسہ کماتی رہی، اور اگر یہ دونوں بہنیں کسی چیز سے منع کرتی تو ان کو سخت جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا۔ میری برطانیہ سے باہر دوسرے ممالک جیسے جرمنی اور آسٹریا وغیرہ میں بھی ان کو شو کرنے کے لیے لے جاتی رہی اور خوب پیسہ کمایا، جبکہ اس کے بعد میری ان لڑکیوں کو شو کے لیے امریکہ لے آئی اور اسی دوران اس کی موت بھی ہو گئی۔ مگر ان دونوں بہنوں کے لیے ظلم کا سلسلہ نہ رکا۔ میری کی موت کے بعد دونوں لڑکیوں کی نئی مالکن میری کی بیٹی بن گئی۔ اس عورت کا نام ایڈتھ تھا، جبکہ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ سخت تھی۔ وہ دونوں لڑکیوں سے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ بجواتی اور مختلف شو کرواتی رہی، مگر سب سے غلط بات یہ تھی کہ دونوں لڑکیوں کو اس سارے کام کے بدلے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ دوستو، دنیا کے بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ کام کرنے کے بعد بھی ان کو یہ پتہ نہ تھا کہ پیسہ کیا ہے۔ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہر چیز نے ختم ہونا ہے، تو کوئی ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آخرکار وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی میں بھی ایک موڑ آیا اور یہ دونوں بہنیں اس وقت کے مشہور جادوگر ہیری ہوڈنی سے ملی۔ شاید کچھ لوگ اس شخص کے بارے میں جانتے ہوں۔ ہیری نے ان لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کتنی فیمس ہیں، ان کی شہرت سے متعارف کروایا گیا۔ ہیری نے ان لڑکیوں کو ایک وکیل سے بھی ملوایا اور آخرکار اس وکیل کی مدد سے عدالت نے ان جڑواں بہنوں کو ایڈتھ کے چنگل سے آزاد کروایا، جبکہ عدالت نے 1 کروڑ روپے بھی دلوائے۔ اس کے بعد ان کے لیے کئی رشتے آئے اور آخرکار 2 جڑواں بھائیوں کے ساتھ ان کی شادی بھی ہوئی، مگر 60 سال کی عمر میں دونوں یک کے بعد دیگرے چل بسی۔ دوستو، اگر کوئی شخص معذور پیدا ہوا ہے اور اوپر سے اتنے زیادہ ظلم، سوچے اس کے اوپر کیا گزرتی ہو۔ ہم انسان آخر اتنے ظالم کیوں ہیں؟ بے شک اس قدرت کو تباہ کرنے میں بنی نوع انسان کا ہی ہاتھ ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ اس پر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ اسی طرح دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔